جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد جنت اور جہنم ہے کیا نہیں؟ اگر ہے تو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا سیدھا راستہ بتائیں، آسان زبان میں سمجھائیں۔ کہ کیا موت کے بعد سورگ اور نرک، جنت اور جہنم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو نرک سے بچ کر جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا سیدھا راستہ بتائیں۔ سوال اچھا ہے۔ جس دھیان کے ساتھ آپ نے سوال کیا ہے اسی دھیان کے ساتھ جواب کو سنیں، اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کی خوشامد کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ پورا سنیں گے تبھی صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ اور جس مالک نے جیون دیا ہے، جیون کا وقت دیا ہے، یہ وقت اس کے گیان کو سمجھنے میں لگائیں، اس کی کھوج میں لگائیں، اس کی سچائی کی تحقیق کرنے میں لگائیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر موت کے بعد پچھتانا پڑے کہ اے کاش میں اپنے جیون کا ایک ایک پل اپنے مالک کی کھوج میں لگاتا تو آج ہمیشہ ناکامی سے بچ جاتا، ہمیشہ کی ناکامی جہنم کی آگ سے بچ جاتا اور ہمیشہ کامیابی کا جیون پاتا۔ تو میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ موت کے بعد پچھتائیں اور روئیں، ہم پہلے ہی غور کر لیں، اس وقت کو اللہ کی کھوج میں لگائیں اور اس کا صحیح سے گیان سمجھیں، اور ویڈیو چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو پورا سنا کریں۔ اور لمبی ویڈیو میں اچھی طرح سے بات سمجھائی جاتی ہے، اس لیے لمبی ویڈیو کو دھیان سے سنیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ ایشور کی بات سنیں تو کانوں سے سنیں اور دماغ سے فٹافٹ فیصلہ کریں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جیون کی رفتار بہت تیز ہے، بہت تیزی سے جیون موت کی طرف کو بھاگ رہا ہے، اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ پھر دنیا میں دوبارہ آنے کا کبھی بھی موقع نہیں ملے گا۔ جیسے کرم کر کے انسان مرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اب آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں، اور انسان کی سچی کہانی کو شروع سے لے کے چلتے ہیں، اور ہم اپنی بات کو یہاں سے لے کے چلتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا دنیا میں آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ماں کے پیٹ میں یہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، کیا آپ نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھیں آپ جو صحیح سمجھ رکھتا ہو کہ بھئی کیا آپ نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یا کسی نے آپ کو بنایا ہے؟ تو سمجھدار انسان یہی کہے گا کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، مجھے بنایا ہے کسی نے۔ بہت سے کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ارے بھئی، ماں باپ تو پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں ایک، لیکن ماں نے اپنے پیٹ میں تمہاری آنکھ، ناک، کان تو بنائے نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ کو بھی اسی مالک نے بنایا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اب کوئی کم عقل بحث کرے گا مجھ سے کہ بھئی میرے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے بنایا، پھر ان کے ماں باپ نے بنایا، پھر ان کے ماں باپ نے بنایا، تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جاؤ گے تو کہیں تو یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ تو آخری ماں باپ کو کس نے بنایا ہے؟ دنیا کے سارے انسان بابا آدم، اماں ہوا کی سنتان ہیں، اولاد ہیں۔ بابا آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو پھر ان کو کس نے بنایا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو اس مالک نے بنایا جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا اور ہمارے ماں باپ کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ بہت سے ہمارے کم عقل بھائی یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی سیوا کرنا ہی پوجا ہے۔ ارے میرے بھائی، پوجا، بھکتی، عبادت صرف اس مالک کی کر جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا ہے، جس نے تیرے ماں باپ کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے، تو خود نہیں جانتا اپنے بارے میں تیرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، تیرا بنانے والا جانتا ہے۔ تو جس نے تیرے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاوا کرنا سکھایا ہے، پوجا اس کی کر، عبادت اس کی کر۔ اب ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاوا اولاد کے لیے کیسا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے، یہ ہماری دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیے۔ تو آئیے اب جواب کی طرف چلتے ہیں۔ تو بھائی، جب تم اس بات کو مان رہے ہو
کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ہمیں کسی نے بنایا ہے، تو بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مالک۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کے سامنے پوری طرح سے بے بس ہوتی ہے، لاچار ہوتی ہے۔ بنانے والا بنی ہوئی چیز کے ساتھ جب چاہے جو چاہے کر دے۔ اسی بات کو قرآن کہتا ہے اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایشور جب جس کو چاہتا ہے ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں موت دے کر اٹھا لیتا ہے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہم پہ دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، بیماری بھیجتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص کوئی چیز بنائے گا تو اسے بنا مقصد کے بنا دے گا؟ بنانے کا کوئی مقصد نہ ہوگا اس کو؟ بھائی کسی نے لکڑی کاٹ کاٹ کر کرسی بنائی، تو کرسی بنانے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ اس پر بیٹھا جائے۔ کسی نے لکڑی کاٹ کاٹ کے بیڈ بنایا، کیا مقصد ہے؟ تاکہ اس پہ لیٹا جائے، آرام کیا جائے۔ تو یاد رکھیں، کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں بنتی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، بنانے والا اپنی بنی ہوئی چیز کے ایک ایک نس نس سے واقف ہوتا ہے، وہ اس کی نس نس کو جانتا ہے۔ کار جس شو روم میں بنی ہے اس کے ایک ایک تار کا پتہ ہوتا ہے بنانے والوں کو، کون سا تار کہاں سے ڈالا ہے ہم نے، کون سی چیز ہم نے کہاں لگائی ہے، کون سی چیز ہم نے کہاں لگائی ہے۔ تو جو کار کو بناتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے فلاں چیز کون سی کہاں پہ لگائی ہے۔ تو اسی طرح سے جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو اس دنیا میں ہمیں اپنی مرضی سے زندگی جینے کا بھی ادھیکار نہیں ہے۔ جس نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اسی سے پوچھیں کہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تو ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے ہم کیسے پوچھیں وہ کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ تو یاد رکھیں اس نے ہمیں بنایا ہے، اس کو ہماری نس نس کا پتہ ہے، ہمارے من کا حال پتہ ہے، ہماری سوچ پتہ ہے، ہم کہاں رہتے ہیں یہ سب اسے پتہ ہے۔ ہم من ہی من میں اسے پکاریں اور اس سے پرارتھنا کریں، دعا کریں کہ اے اللہ، دنیا کے اندر کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے مت ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، میں کس کس راستے کو مانوں؟ تو کائنات کا مالک ایک ہے، تو تیرا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پر چلا دے۔ آپ اس پرارتھنا کو، اس دعا کو ہر وقت مانگیں، پھر دیکھیں قدرت آپ کو کیسا اثر دکھاتی ہے اپنا۔ اچھا، اب اگلا سوال، دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو ہمیں اپنی زندگی جینے کا بھی خود ادھیکار نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ اب جب دنیا میں مر جانا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ہم تو مرنا نہیں چاہتے لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں موت دے کر اٹھا لے گا۔ تو جب مر جانا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے تو اپنی زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ اسی مالک سے پوچھیں کہ میری منزل کیا ہے۔ بھائی منزل سفر میں کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری منزل کیا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو اس کا سفر شروع ہوتا ہے، زندگی کا سفر، اور موت پر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہاں ختم کرنا ہے وہ سفر، یہ ہمیں اللہ سے پوچھنا ہے۔ اب جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جس کو ہماری ایک ایک نس کا پتہ ہے، اس کو دل سے پکاریں۔ شرط یہ ہے کہ دل سے پکاریں اور اس سے پوچھیں کہ میری منزل کیا ہے۔ من ہی من میں اسے ہر وقت پکاریں، چاہے آپ زور سے بولیں تو بھی سنتا ہے، آہستہ بولیں تب بھی سنتا ہے، ہونٹ بند کر کے بولیں تب بھی سنتا ہے، من میں سوچیں، من میں بولیں تب بھی سنتا ہے، دل کی دھڑکن کی آواز کو سنتا ہے۔ اب دیکھو نا، میرا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، تو میں آپ کو جڑنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ من ہی من میں اپنے مالک کو پکاریں اور اس سے سچائی کی بھیک مانگیں اس سے کہ مجھے سچائی کا راستہ دکھا۔ اب دیکھو نا، اگر انسان کا دھیان اس کائنات کیوں چل رہی ہے، کس نے بنائی ہے، مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، جب بنانے والے کی طرف لگتا ہے تو سب سے پہلا فرض انسان کا یہ بنتا ہے، سب سے پہلا قدم یہ اٹھتا ہے کہ میں اس کائنات کے کتنے مالک ہیں، ایک ہے یا انیک ہیں، اس کی تحقیق کروں اور وہ کیسا ہے اس کی پہچان کروں۔ ٹھوس دلیل کے ساتھ جب پہچان کر لے انسان، سچائی کی تحقیق کر لے اور سچائی تک پہنچ جائے تو پھر اس کو دل میں ٹھوک لے، اتار لے اس کو۔
اس طریقے سے انسان اللہ کی طرف بڑھے گا، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں نہ اللہ دکھائی دے رہا ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی ہے۔ زیادہ تر دھرتی پہ انسان گم رہا ہے کیونکہ وہ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے اور صحیح طرح سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے۔ اب اللہ کی پہچان اور اس کائنات کے مالک کتنے ہیں، اس پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ اس کائنات کے مالک کتنے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے، ایک ہے یا انیک ہیں۔ تو ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جواب ہمیں دوسرا دینا ہے، موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، اور اتنا وقت نہیں ہے ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب آئیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر میں کوئی نئی چیز بنا کر آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے اور یہ پتہ لگائیں گے کہ یہ چیز کس لیے بنائی گئی ہے، کس مقصد سے بنائی گئی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے، سوچیں گے، دھیان لگائیں گے تو آپ اس کی جانچ کر ہی لیں گے کہ بھئی یہ چیز فلاں مقصد کے لیے بنائی ہے۔ جیسے مان لو مثال کے طور پر اگر میں کوئی نئے ڈیزائن کی کرسی بناؤں اور میں وہاں پر نہ ہوں، آپ مجھ سے پیچھے آئیں اور اس کرسی کو دیکھیں دائیں بائیں سے، دماغ لگائیں کہ بھئی یہ کس لیے بنائی گئی ہے، یہ چیز یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے یہ چیز، تو آپ دماغ لگائیں گے۔ دماغ لگانے کے بعد آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ اس مقصد کے لیے بنائی ہے، بیٹھنے کے لیے بنائی ہے، یعنی آپ اسے محسوس کر لیں گے کہ یہ بیٹھنے کے لیے بنائی ہے۔ لیکن ابھی دماغ میں کنفیوژن ہے، کیوں؟ کیونکہ جب تک بنانے والے سے نہ پوچھ لیا جائے، ابھی آپ اس کو دیکھ ہی رہے تھے، تھوڑی دیر میں بھی آ گیا وہاں پر، پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کس مقصد سے بنائی ہے کرسی، مطلب کس مقصد سے آپ نے بنائی ہے یہ چیز، تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ میں نے بیٹھنے کے لیے بنائی ہے، یہ کرسی ہے، تو آپ کہیں گے ہاں میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹھنے کے لیے بنائی ہے، میرے دماغ میں تو پہلے یہ بات تھی۔ تو آپ کا کنفیوژن ختم ہو کر اور سچی بات اور صحیح بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ بیٹھنے کے لیے بنائی ہے، تب آپ کے دل میں پکا یقین بنا کہ یہ بیٹھنے کے لیے بنائی ہے۔ تو میں نے جو وہ کرسی بنائی، اس کی جو رچنا میں نے رچی وہ بیٹھنے کے حساب سے رچی، بیٹھنے کے لیے بنائی۔ تو آپ نے اس کی رچنا، میں نے جو اس کو بنایا، اس کے بنانے کا ڈھانچہ، اس کی جو رچنا رچی میں نے، اس کی رچنا کے حساب سے آپ نے آنکڑا لگایا کہ یہ بیٹھنے کے لیے بنائی ہے۔ اور جب میں آ گیا تو پھر آپ نے مجھ سے بھی پوچھ لیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بیٹھنے کے لیے بنائی ہے، تو آپ کے دل میں بات ٹھک گئی کہ یہ چیز بیٹھنے کے لیے بنائی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے آپ کے اندر جو ایشور نے اپنی رچنا کو رچا ہے اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ مجھے میرے مالک نے کیوں بنایا ہے، اس رچنا پر غور کر کے۔ جب آپ غور کریں گے اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے اوپر، جب آپ اس میں غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت اللہ تعالیٰ، ہمارا بنانے والا مالک، ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اب چونکہ دنیا کو اپنی آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، کتنے غریب بیچارے جن کے حق مار لیے گئے، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، دنیا میں انہیں انصاف نہ ملا، ان کی فائلیں دب گئیں ہیں، کچرے کے ڈھیر میں گر گئیں، انہیں انصاف نہ ملا، مر کے چلے گئے ایسے ہی۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ ظالم بیچارے غریب یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے۔ اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو حرام کے مال کما کما کر، بدماشی کر کر کے دنیا میں جو ہے مزے کر کر کے مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی، دنیا کا قانون ان کو سزا نہ دے سکا۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہے اور وہاں بھی مزے میں رہ گئے۔ تو کائنات کو دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سسٹم ادھورا ہے، یہاں کی سب کی کہانی ادھوری ہے، یہاں پر کسی کا بھی پورے طور پر انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، اچھے کو اچھا بدلہ پوری طرح اور برے کو برا بدلہ پوری طرح نہیں مل پا رہا ہے۔ تو قدرت نے یہ اشارہ کیا ہے کہ تو اگر اچھے کام کرے گا تو تجھے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور موت کے بعد بھی سکون والا، امن والا جیون ملے گا۔ اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، تو قدرت ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، ہمارا دل گھبراتا ہے، دل دماغ بے چین ہوتا ہے، پیر بھی گھبراتے ہیں، پیر ہلکے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیروں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ تو قدرت ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے اگر برائی پر چلے گا تو دنیا میں بھی تو بے چین اور پریشان رہے گا اور موت کے بعد بھی تباہی والا جیون تجھ کو ملے گا۔ تو آپ کو اپنے اندر ایشوری رچنا پر غور کرنا چاہیے اور اس سے پہچان کرنا چاہیے کہ میری رچنا ایشور نے کیوں رچی ہے، مجھے کیوں بنایا ہے۔ جب آپ رچنا پر غور کریں گے تو آپ پہچان کریں گے
کہ مجھے اللہ نے، ایشور نے اچھائی پر چلنے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے بنایا ہے۔ تو کچھ تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کنفیوز رہیں گے۔ تو پھر آپ بنانے والے سے پوچھیں کہ تو نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ آپ من ہی من میں اسے پکاریں، آپ اپنے رب کو من ہی من میں یاد کیا کریں، پکاریں۔ وہ آپ کے من کا حال جانتا ہے کہ آپ کے من میں کیا ہے۔ تو جب آپ اپنے بنانے والے سے پوچھیں گے اور تحقیق کریں گے اور سچائی کی کھوج کریں گے اور بنانے والے کی کھوج کریں گے، تو پھر وہ آپ کو پوری طرح سے سمجھا دے گا کہ اس نے تمہیں کیوں بنایا ہے۔ تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے گا پھر کہ میرے بندے، میں نے تجھے جیون دیا، جیون جینے کے 2 راستے دیے، تیرا امتحان لیا۔ اچھائی کا راستہ میرا ہے، اچھائی کے راستے پہ چل کر چاہے تو میرا احسان مان، چاہے میرا احسان مان، میرا شکر ادا کر۔ یاد رکھیں، جتنے بھی بھلائی، خیر، اچھائی نکلتی ہیں وہ اللہ کو ماننے سے نکلتی ہیں۔ جو انسان اپنے بنانے والے مالک کو مانے گا وہی اچھائی پر چلے گا، بھلائی پر چلے گا، اس کی رچنا پر چلے گا۔ اور دوسرا راستہ ہے شیطان کا، برائی کا راستہ۔ شیطان نے بھی اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، وہ کافر بن گیا تھا۔ اللہ کے حکم، سچائی کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اب شیطان کی یہ محنت ہے کہ میں تو انکاری ہوں ہی، انسانوں کو بھی انکاری بناؤں، ان کو بھی کافر بناؤں۔ تو میرے بندے، تیرے سامنے 2 راستے ہیں، چاہے میرا احسان مان، اچھائی پر چل، اور چاہے میرا انکار کر، میری ناشکری کر، کافر بن جا۔ تو مرنے کے بعد ان 2 راستوں کے 2 انجام تیار ہیں۔ جو مجھے راضی کر کے آئے گا، جو میرا احسان مان کر آئے گا، میری نعمتوں کی قدر کر کے آئے گا، وہ مرنے کے بعد جنت میں میرا انعام پائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ اور جو انسان دنیا میں میری نعمتوں کی ناشکری کر کے، میری ناقدری کر کے، میرا انکار کر کے، سچائی پر نہ چل کر، برائی پر چل کر، میری رچنا کے خلاف چل کر، مجھے ناراض کر کے مر کے آئے گا، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ اب آپ اپنے اندر ایشوری رچنا پر غور کریں۔ آپ دیکھیں کہ اچھائی میں سکون رکھا ہے اس نے، برائی میں بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، غلطی پر پچھتاوا رکھا ہے، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، انسان کے اندر اکڑنے کا مادہ بھی ہے، جھکنے کا مادہ بھی ہے۔ تو تعریف انسان کی نہیں ہے، بلکہ انسان کو گندے پانی کے قطرے سے انسان بنانے والے کی ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو پانے کی اور نہ پانے کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈر جائے اور جو انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اس کو وہ اپنی راہ دکھا دے گا، اور جو اکڑ جائے گا، اہنکار میں رہے گا، اسے اللہ گمراہ کر دے گا۔ کیونکہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا کائنات بنانے اور چلانے کا بیس ہی یہ ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے، میں پیدا کرنے والا ایک ہوں، میں موت سے پوتر ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں، میرے مقابلے کا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، میری طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز پیدا کی گئی ہو، پیدا کرنے والے کے سامنے وہ چیز کیسے ٹک سکتی ہے؟ تو اللہ کا اعلان ہے کہ ساری تعریفوں کا مالک میں ہوں، ساری عزتوں کا مالک میں ہوں۔ اب جو انسان گھمنڈ دکھائے گا اور دھرتی پر فساد پھیلائے گا اور مر جائے گا، وہ نرک کی آگ میں جھونکا جائے گا، وہ سزا کا حقدار بن جائے گا۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے مر کے جائے گا، اللہ کو ناراض کر کے جائے گا۔ اور جو انسان، اللہ فرماتا ہے، جو انسان مجھ سے ڈر کر میرے سامنے جھک جائے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کرے گا، اچھائی پر چلے گا، برائی سے بچے گا، دھرتی پر فساد نہیں پھیلائے گا، وہ انسان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، میرا ہمیشہ کا انعام پائے گا۔ تو یہی شیطان اور آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ شیطان گھمنڈ میں اکڑ گیا، حسد میں، گھمنڈ میں اکڑ گیا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ سزا کا حقدار بن گیا، سزا کا حقدار ہو گیا، اور آدم علیہ السلام جھک گئے، اللہ سے ڈر گئے، وہ جنت کے حقدار بن گئے۔ اسی لیے آپ اپنے اندر ایشوری رچنا میں غور کریں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا میں غور کریں۔ اسی لیے اللہ نے اپنی رچنا میں انسان کے اندر اکڑنا اور جھکنا رکھا ہے، نرمی اور گرمی رکھی ہے،
آپ دیکھتے ہیں انسان کے دو روپ، انسان اکڑتا بھی ہے ہاں اور جھکتا بھی ہے، نرمی بھی ہے، گرمی بھی ہے۔ اب دونوں میں سے کون سے راستے کو مستقل اپنائے گا انسان؟ یا تو بالکل نرم ہو جا، انسانی روپ میں آ جا ہیں، یا پھر گرم ہو جا، شیطانی روپ میں آ جا۔ دو ہی راستے ہیں انسان کے، اور دونوں کے دو انجام تیار ہیں موت کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے اور سمجھا دیے، اور سچ اور جھوٹ کو اونچے ٹیلے کی طرح، یعنی جیسے چاند اور سورج کو سب دیکھتے ہیں، کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اسی طرح سے سچ اور جھوٹ کو بھی سب جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، انسان کنفیوز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ کو اونچے ٹیلے کی طرح، یعنی چاند سورج کی طرح انسان کو دکھا دیا ہے۔ جیون جینے کے دو راستے الہام کر دیے ہیں، یعنی انسان کے اندری روپ میں سمجھا دیا ہے، من کے خیال میں اور دنیا میں بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے سچ اور جھوٹ صاف صاف ہر انسان کو دکھا دیا ہے اپنی رچنا میں، تاکہ کوئی انسان موت کے بعد کی زندگی میں یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور سچ بولنا صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے موت کے بعد مت کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تجھے میں نے اپنی رچنا میں سمجھا دیا ہے، اور قدم قدم پر تجھے سمجھاتا ہوں۔ جب تو اچھے کام کرتا ہے تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں، جب تو برے کام کرتا ہے تیرے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہوں، تجھے قدم قدم پر جیون جینے کا راستہ بتاتا ہوں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دنیا میں شیطان نے برائی بہت بری طرح پھیلا رکھی ہے، یعنی کہ یہ بات ضرور ہے کہ دنیا میں برائی سورج کی روشنی کی طرح پھیلی ہوئی ہے، شیطانی ماحول سے، اور اچھائی چاند کی طرح سے۔ لیکن اچھائی برائی کو جانتا ہر آدمی ہے، تو سچ اور جھوٹ اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے، جیسے اونچا ٹیلا، جیسے کہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں۔ سورج سب کو دکھائی دیتا ہے، اونچا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے۔ جس طرح سے ہم چاند سورج کو پہچانتے ہیں، اسی طرح سے انسان سچ اور جھوٹ کو بھی پہچانتا ہے، اچھائی برائی کو بھی پہچانتا ہے، ایشور کی رچنا کے دوارا۔ تو میرے بھائیو، شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، بلاత్کار نہیں کیا تھا، جوا نہیں کھیلا تھا، شراب نہیں پی تھی، اس نے گھمنڈ تکبر کیا تھا، گھمنڈ کیا تھا۔ کیا گھمنڈ تھا؟ کہ میں آدم سے بہتر ہوں، یہ مٹی ہے اور میں آگ ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا۔ آج بھی جو انسان دوسرے انسان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا اور اپنے آپ کو زیادہ عقل مند اور اسمارٹ سمجھے گا، اللہ اسے اپنی راہ نہیں دکھائے گا، وہ دھرتی پہ گمراہی میں بھٹکتا رہے گا۔ کیونکہ جب وہ دوسرے انسان کو اپنے سامنے بیوقوف سمجھے گا تو اس کی بات پہ غور نہیں کرے گا، توجہ نہیں دے گا، اس کی بات کو ٹھیک سے سمجھے گا نہیں۔ جب سمجھے گا نہیں تو اللہ کی بات نہیں سمجھ پائے گا، سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھ پائے گا، تو ظاہر سی بات ہے گمراہ رہے گا۔ اور جو انسان دھرتی پہ جتنے انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے گا، تو دوسروں کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، پھر ان کی بات سننے کا موقع ملے گا، سمجھنے کا موقع ملے گا، تو انسان سچ اور جھوٹ کو سمجھ جائے گا، تو پھر اللہ کی جب کھوج کرے گا تو اللہ کی راہ کو پا جائے گا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ جب کوئی انسان گھمنڈ کرتا ہے، اہنکار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نظروں میں کتے اور سور سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے سامنے جھک کر بچھ جاتا ہے تو اللہ اسے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو جھکنے والے، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، غصے کو پینے والے اپنے بندے پسند ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو برا کہے تو چپ ہو جاؤ، جو ستائے تو صبر کرو۔ اللہ کی قسم، ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ کیا اچھی بات کہی ہے کسی نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلوں کو اس وقت توڑتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ کے فیصلے خود آپ کو توڑ رہے ہیں۔ جو انسان اللہ کے سامنے اپنی عقل کو جھکا دے گا، اس کی عقل اللہ تعالیٰ بہترین عقل بنا دے گا، اور جو انسان اپنی عقل پہ گھمنڈ دکھائے گا، اللہ اس کی عقل خراب کر دے گا۔ انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، پیدا کی ہوئی چیز زندگی جینے کا مکمل کمپلیٹ گیان، علم لے کر اللہ تعالیٰ سے آتی ہے،
اور اسی کے حساب سے جیون جیتی ہے۔ انسان کا بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے کہ اے انسان جب تو پیدا ہوا تو کتنا مجبور تھا، یہ جہان، یہ دنیا، یہ جہان تیری سوچوں سے بھی بہت دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تیرا کام صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کر صرف سونا ہی تھا۔ تو انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، کوئی کام کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ممی یہ کام کیسے کروں، پاپا یہ کام کیسے کروں۔ دنیا میں دیکھ دیکھ کر کام سیکھتا ہے، کارپینٹر کا کام سیکھتا ہے، اور بہت سارے جتنے بھی کام ہیں زیادہ تر دیکھ کے سیکھتا ہے۔ چینٹی اپنے انڈے سے نکل کر سب کچھ جانتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے جیون جینا ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں گے کہ چیٹیوں کا کبھی جام نہیں ملے گا آپ کو، چیٹیاں ایک دم لائن بنا کر کے اور بالکل اکسار نکلتی ہیں، چیٹیوں میں جام نہیں لگتا۔ مگر انسانوں میں آپ دیکھیں سڑکوں پر کتنا جام لگتا ہے، اور جام لگتا ہے انسانوں میں اچھائی برائی کی بحث پر، کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں، میں پہلے نکل جاؤں، تو میں پہلے نکلنے کے چکر میں جام لگ جاتا ہے۔ تو کائنات کی ہر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز انسان کے علاوہ اپنے جیون جینے کا صحیح گیان، مکمل گیان رکھتی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، مگر انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق بھولتی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آم کے پیڑ نے کہا ہو کہ بھیا میں اب کے آم لگانا بھول گیا، اب کے آم کی جگہ پہ میں نے کریلا نکال دیا، اب کے آم کی جگہ پر میں نے کریلا نکال دیا۔ اڑنے والے پرندوں کو اڑنا کوئی نہیں سکھاتا، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں۔ پرندوں کے بچوں کے پر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے انہیں اڑ کر گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن وہ اڑنا جانتے ہیں۔ اڑ اس لیے نہیں پاتے کیونکہ پر ان کے پورے نہیں ہوتے، لیکن وہ قدرتی اعتبار سے اڑنا جانتے ہیں۔ تو پرندوں کو اڑنا کوئی نہیں سکھاتا، لیکن ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں۔ پرندوں کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی پہچان نہیں کراتا، لیکن ہم اپنے بچوں کو پہچان کراتے ہیں کہ بیٹا یہ نمک ہے، یہ مرچ ہے۔ پرندوں کو اپنی روزی کمانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، ہمیں روزی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، دھندا کرنا پڑتا ہے، بزنس کرنا پڑتا ہے۔ اڑنے والے پرندوں کی کوئی دکان نہیں ہوتی، کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی بزنس نہیں ہوتا، کوئی دھندا نہیں ہوتا، نہ ان کے اندر ترقی کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور خوشی سے رہتے ہیں۔ انسان کے اندر ہوس ہے، حرص ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، زیادہ سے زیادہ بہترین کوٹھی بلڈنگ بنگلہ ہو۔ انسان دوڑ لگاتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جنت کے سپنے ہیں، سورگ کے سپنے ہیں۔ تو انسان دوڑ لگاتا ہے کہ میں سب سے اونچا بن جاؤں، سب سے زیادہ مال ہو، دولت ہو میرے پاس۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے حکم پر چلتا ہو۔ اگر اللہ کو راضی کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بڑا بنا دے گا۔ جیسے اس کے کرم اللہ کو راضی کرنے کے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، بڑا بنا دے گا۔ ورنہ دنیا میں ہم دیکھیں قرآن کا صاف اعلان ہے کہ اللہ کے نزدیک جات پات، رنگ نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ اسلام دھرتی پہ سے فساد کو مٹاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں غیر دھرم کے لوگ جاتی واد کے نام پر کتنا فساد پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ نیچا ہے۔ لیکن اسلام میں کیا ہے کہ جات پات، رنگ نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کے حکم پر چلتا ہو۔ آپ دیکھیں گے غیر دھرموں کے اندر اور دھرموں کے اندر الگ الگ مندر بنے ہوئے ہیں، تو میرے مندر میں نہیں آ سکتا ہیں، میں تیرے مندر میں نہیں آؤں گا۔ تو یہ بھی کیا دھرم ہے بھائی؟ ارے بھائی سب کا مالک ایک ہے، اس کے دربار میں سب برابر ہیں۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو چاہے بادشاہ کھڑا ہو، بادشاہ کی بغل میں اگر فقیر کھڑا ہو گیا آ کر کے تو بادشاہ کی ہمت نہیں اس کو ہٹا دے، کیونکہ اب سب سے بڑے بادشاہ اللہ کے سامنے سب کھڑے ہیں۔ تو اسلام انصاف کا دھرم ہے،
اسلام دھرتی پہ سے فساد کو مٹانے کا دھرم ہے، اسلام دھرتی پہ سے برائی کو مٹانے کا دھرم ہے۔ اس لیے برے دھرم پر چلنے والے لوگ اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود مٹ جاتے ہیں، اسلام نہیں مٹتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر اسلام لاگو ہو گیا، اسلامک قانون اگر آ گیا تو پھر ہمارے شراب پینا، جوا کھیلنا، مکاری کرنا، جاتی واد کے نام پر فساد پھیلانا، بلاత్కాر کرنا، یہ کام ہم برائی کیسے کریں گے پھر؟ اس لیے وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ خود اپنے سچے بنانے والے مالک کے انکاری ہیں، کافر ہیں، اور من گھڑنت انہوں نے جو ہے اپنے دھرم بنا رکھے ہیں، اپنے یقین، اپنی آستھا بنا رکھی ہیں، بچوں کی طرح مورتیاں بنا کر اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنے سچے مالک کی مرضی پر نہیں آتے، تو سب جیون کے سمے کو پورا کر رہے ہیں، جس دن موت آئے گی جیسے کرم کیے ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ تو یاد رکھیں، اسلام سنسار کے سچے مالک کی سچائی ہے، جو اس کا انکار کر دے، جو اپنے بنانے والے مالک کی سچائی کا انکار کر دے، اس کو اسلام میں کافر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے سچے بنانے والے مالک کی ناشکری کرنے والا، ناقدری کرنے والا، انکار کرنے والا، اور یاد رکھیں ناشکری، ناقدری کرنے والوں، انکار کرنے والوں کا انجام موت کے بعد نرک کی آگ ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو انسان کو علم، گیان باہر سے ملتا ہے، اور انسان کے علاوہ جتنے بھی جیو ہیں وہ گیان، جیون جینے کا گیان اندر سے لے کے آتے ہیں۔ اب بلی کا بچہ دنیا میں 4 دن ہوئے ہیں، نیا نیا آیا ہے، اسے کسی نے نہیں سکھایا ہے کہ تیرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، لیکن جیسے ہی وہ کتے کو اپنے سامنے دیکھے گا فوراً ماں کے پاس بھاگے گا، اندر کو بھاگے گا۔ اسے کس نے سکھایا؟ یہ تو وہ اندر سے سیکھ کے آیا ہے کہ تیرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ تو انسان کے علاوہ جو بھی مخلوق جب ماں کے پیٹ سے باہر آتی ہے تو زندگی جینے کا مکمل علم، گیان لے کر آتی ہے۔ انسان کا بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ ہی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کو، اس کے بنانے والے کو انسان کا امتحان لینا تھا، تو اس کے لیے باہر دو راستے رکھے، 2 گیان رکھے، 2 علم رکھے، ایک سچ اور ایک جھوٹ۔ سچ میں راحت رکھی اور جھوٹ میں ہلاکت رکھی، اچھائی اور برائی، ایمانداری، دوسرا بے ایمانی، ایک صحیح دوسرا غلط۔ تو ایمانداری کو ہی نام قرآن مجید میں ایمان کا دیا ہے، ایمانداری پر چلنے کو۔ ایک صراط المستقیم جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اچھائی پہ چلنے کا، برائی سے بچنے کا، اور دوسرا شیطانی راستہ، برائی پہ چلنے کا۔ یہ 2 راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھائے ہیں۔ پھر ان دونوں راستوں پر چلنے کا اللہ نے انسان کے اندرونی حصے میں، من کے خیال میں الہام کر دیا، دونوں راستے کھول دیے، اور چلنا بھی سکھا دیا کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ اچھائی میں جو ہے راحت ہے، سچائی میں سکون ہے، راحت ہے، اور برائی میں ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اب دونوں راستے کھول دیے اس کے سامنے، اور سمجھا بھی دیا کس پہ چلنا اور کس پہ نہیں چلنا، اور دونوں راستے کھول دیے۔ اب چل، تیرا بنانے والا تجھے دیکھ رہا ہے، تو کس راستے پہ چلے گا؟ اگر اچھائی کی راہ پہ چلنا چاہے گا، نیت اچھائی پہ راستے کی چلنے کی نیت کرے گا، اچھائی کے راستے پہ چلے گا، آگے بڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ تیرے من میں اچھائی کے خیالات ڈالتا چلا جائے گا، تیرے من میں اچھے خیال بھی آتے چلے جائیں گے۔ اگر برائی کی راہ پہ چلے گا تو تیرے من میں برے خیال بھی آتے چلے جائیں گے۔ یہ دونوں راستے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان کو جیون کا سمے دیا ہے اور انسان کا ٹیسٹ لیا ہے، پریکشا لیے، امتحان لیا ہے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا ہے، دونوں راستے سامنے کر دیے ہیں، اور اعلان کر دیا ہے کہ بھئی تیری مرضی ہے، اب چاہے تو ایمان کا راستہ اختیار کر، ایماندار بن، یا بے ایمان کا راستہ اختیار کر، چاہے میرا احسان مان، میرا شکر ادا کر، اچھائی پہ چل کے مجھے راضی کر، یا پھر میرا انکار کر، میری ناشکری کر، ناقدری کر۔ دونوں راستے تیرے سامنے کھول دیے ہیں۔ اب جس راستے پہ تو چلنا چاہے اس راستے پہ چل، جیون کا تجھے سمے دے دیا گیا ہے، اب جس راستے پہ چل کے آئے گا وہ تو ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ تو دونوں راستے اتنے روشن ہیں، واضح ہیں، جیسے اونچا ٹیلا ہو۔ ٹیلے کے بارے میں کیوں کہا؟ کیونکہ اگر ویسا راستے ہوں تو راستہ جو ہے آگے جا کے پتہ نہ کون سا راستہ کدھر ہو گیا، کون سا راستہ کدھر ہو گیا، لیکن ٹیلے تو صاف دکھائی دیتے ہیں نا، آپ ٹیلوں کو دور سے بھی دیکھیں گے تو صاف دکھائی دیں گے۔ تو اسی طرح سے سچائی کا راستہ بھی صاف دکھائی دے رہا ہے ٹیلے کی طرح، اور برائی کا راستہ بھی صاف ہر انسان کو دکھائی دے رہا ہے ٹیلے کی طرح۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیون جینے کا راستہ سمجھا دیا ہے۔ اب جو انسان غلط چلے گا، شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، جھوٹ بولے گا، غلط کام کرے گا، تو وہ مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے یا سچ بولنا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اندرونی حصے سے انسان کو سمجھا دیا ہے اور باہر بھی دکھا دیا ہے، اور قدم قدم پہ دکھاتا ہے۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اچھائی پہ چل، اور جب برا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، پاپ کی طرف بڑھتا ہے، تو اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے خطرناک چیتاونی کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دیتا ہے، دل دماغ کے اندر بے چینی شروع کر دیتا ہے، اور اس کا انجام برا ہوگا، رک جائے اس راستے سے۔ تو موت کے بعد کوئی انسان اللہ پر تہمت نہیں لگا سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات انسان کو سمجھا دی ہے اور اس کو جیون کا سمے دے کر امتحان لیا ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اب جو جھوٹ بول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، ظلم جاستی کر رہا ہے، دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے، قتل و غارت پھیلا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اندھیرے میں یا کنفیوژن میں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا، یاد رکھنا۔ ہاں، جو انسان سچائی کے راستے پہ چل رہا ہے، بھلائی کے راستے پہ چل رہا ہے، اور جو ہے دھرتی پر فساد نہیں پھیلا رہا ہے، دوسروں کو سکھ دے رہا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں ہاں صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ یہی راستہ میرے بنانے والے کی طرف سے سچا راستہ ہے، کیونکہ ایشوری رچنا انسان کے اندر یہی ہے۔ تو ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے، میں کس راستے پر چل رہا ہوں، میں کیا ہوں۔ تو برائی کی راہ پر چلنے والے کو مرنے کے بعد ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی، یاد رکھنا۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں ایشوری رچنا کے خلاف دھرتی پر ظلم جاستی کر کے مر رہا ہوں، تو میرا بنانے والا میرے ساتھ اچھا انجام نہیں کرے گا موت کے بعد۔ اور اچھائی کی راہ پر چلنے والے کو بھی کامیابی موت کے بعد اندھیرے میں نہیں آئے گی۔ اس کو بھی پتہ ہے دنیا میں کہ میں ایشوری رچنا کے طریقے پر اس مالک کی پہچان کر کے، اس کی کھوج کر کے، اور قرآن کے دوارا اچھے کرم کر کے مر کے جا رہا ہوں، تو میرا بنانے والا میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، بے شک اللہ نہیں دکھائی دے رہا، موت کے بعد کی زندگی نہیں دکھائی دے رہی، مگر کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہر چلنے والے انسان کو اپنے راستے کی خبر ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں اور موت کے بعد میرا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اندھیرے میں جنت یا جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ جنت میں جانے والے کو بھی پتہ ہوگا کہ جنت میں کیوں جا رہا ہوں، میں نے دنیا میں محنت کری، اچھے کرم کیے، اور جہنم میں جانے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں جہنم میں کیوں جا رہا ہوں، میں نے دنیا میں برے کرم کیے اس لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہی ایشوری رچنا ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر جس نے یہ رچنا ہماری رچی ہے، وہی مالک قرآن مجید میں سورہ الشمس میں 11 قسمیں کھا کر فرماتا ہے کہ کامیاب مرنے کے بعد وہی ہوگا جو اپنی اس رچنا پہ چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، پوتر کر کے مرا، اور ناکام وہی ہوگا جو میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرے، پوتر کرے اپنے وجود کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا کے دوارا ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ راستہ، اس راستے پہ چل کے آؤ، آگے جہنم ہے، نرک کی آگ ہے، اور اس راستے پہ چل کے آؤ تو آگے تمہیں میں ملوں گا۔ یہ راستہ میرا ہے اور یہ راستہ شیطان کا ہے۔ یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جس کی عظمت قدر ہو دل دماغ کے اندر، تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس کی دل میں عظمت ہو، قدر ہو، انسان اسی کی بات مانتا ہے، اور جس کی قدر نہ ہو اس کی بات نہیں مانتا۔ جس سے انسان ڈرتا ہے، دیکھتے نہیں ہیں ہم کو طاقتور انسان سے کمزور انسان ڈرتا ہے تو پھر ڈر کے بھی اس کا کہنا مانتا ہے، یا پھر جس سے محبت ہو یا جس کی ہیبت ہو، خوف ہو، اس کی مانتا ہے، جس سے محبت ہو تو اس کی مانتا ہے، اور ان میں سے کوئی تعلق بھی نہ ہو تو نہیں مانے گا۔ اور یہی اللہ نے فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے کہ کون اللہ کی قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے۔ جو قدر کرے گا اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف ہوگا،
اللہ کی طرف بڑھے گا، اس کی کھوج کرے گا، اللہ اسی کو اپنا راستہ دکھائے گا۔ اب جو اللہ کو راضی کر کے مر جائے گا وہی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ اچھے کرم کر کر کے لوگ مر گئے، انہیں یہاں کیا بدلہ ملا دنیا کے اندر؟ تو ان کا بدلہ انہیں موت کے بعد کی زندگی میں ملے گا، بھرپور بدلہ، جب وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، جب اپنے اچھے کرموں کا بھرپور بدلہ جنت میں پائیں گے۔ اور جو اللہ کی ناقدری کرے گا، اللہ سے ڈرے گا نہیں، اللہ کی عظمت اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ اللہ کا سچا راستہ نہیں پائے گا، دنیا میں بھٹک کے مر جائے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کو ناراض کر جائے گا، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کے بہکائے میں مت آنا۔ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے دنیا امتحان کا جہان ہے، پریکشا لینے کا جہان ہے، پیپر لینے کا جہان ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا ہے۔ ہاں، ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، جیون جینے کا سمے دے دیا ہے، پھر موت کے بعد جیون ہے وہاں پر فیصلہ کرے گا۔ تو کسی کے بہکاوے میں بتانا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور مرنے کے بعد جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، سورگ بھی ہے، نرک بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اور میرے بھائیوں، سورگ میں جانے کا، جنت میں جانے کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے اچھائی برائی کے دوارا، اس رچنا کے آدھار پر چل کر ہی آپ اس کو راضی کر سکتے ہو۔ اور اس رچنا کے آدھار پر پوری دھرتی پر اگر کوئی کتاب آسمانی ہے جو پوری طرح برائی سے شدھ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اس دنیا میں ایشور کے سمبندھ میں، اللہ کے سمبندھ میں جھوٹا گیان اتنا پھیلا ہوا ہے کہ انسان کنفیوز ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے سچائی کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر چل کر دل سے اللہ کی کھوج کرے گا تو بے شک اللہ اسے اسلام کا سچا راستہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ اللہ دل کا حال جانتا ہے، کون دل سے کھوج کر رہا ہے اور کون ویسی جو ہے کھوج کر رہا ہے، کون فراڈ بازی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ میں، اللہ کو سب کی پتہ ہے۔ ایک غیر مسلم بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی کیا ثبوت ہے کہ محمد صاحب آخری پیغمبر ہیں؟ تو میں نے اس بھائی سے کہا، میں نے کہ بھائی یہ بتاؤ آپ اس کائنات کے مالک کتنے مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں یا انیک؟ تو اس نے کہا کہ ایک ہے۔ تو میں نے کہا اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچایا کہ نہیں؟ کہ ہاں، کہ اسی رچنا کے آدھار پر پیغمبر کتاب لے کے آتا ہے اور اللہ کے حکم اس کتاب میں آتے ہیں۔ تو آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن میں سنسار کے سچے مالک نے جو فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور ساری انسانیت کو بتایا کہ دیکھو یہ ایشوری رچنا کے آدھار پر یہ قانون ہے، دھارمک قانون، اس کو جیون میں اپناؤ، تب تم اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہو۔ تو سنسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں، پوتر قرآن میں، قرآن شریف میں جو کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ تو ان کی زندگی کا ایک ایک کرم دنیا کے ہر انسان کے لیے نمونہ ہیں، اور اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ ایشور کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے ان کا ایک ایک کرم۔ جب ذریعہ ہے تو ان کی زندگی کا ایک ایک کرم سرکشت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے۔ میں نے کہ آپ چیک کریے پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا ہوا ایک ایک کرم محفوظ ہے، سرکشت ہے، باقی دھرتی پر کسی انسان کی زندگی کا ایک ایک کرم سرکشت نہیں ہے۔ میں نے اس بھائی سے کہا، میں نے کہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ شری رام جی کا پیشاب کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو وہ بھائی خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ جیون جینے کا سنسار کے سچے مالک ایشور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اور ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اسی لیے جو لوگ انسانی شریر میں، انسانی شکل میں جانور سے بھی بدتر بن گئے ہیں، دھرتی پر ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اپناتے ہیں، اپنے جیون میں اپنا کر ایشوری رچنا پر چل کر اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ تو اس بھائی نے بڑے حیران ہو کر مجھ سے سوال کیا کہ بھئی اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ بھائی ساری دنیا میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا ہوا ایک ایک کرم سرکشت ملے گا، باقی اور کسی کا آپ کو کوئی بھی کرم سرکشت نہیں ملے گا۔
جبکہ لگ بھگ 1500 سال ہو چکی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ سچ اور جھوٹ کو چیک کریں۔ قرآن کا ایک نام فرقان ہے، جس کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ کو چیک کرنے والی چیز، سچ اور جھوٹ کو تول کر بتانے والی چیز۔ اب آپ سچ اور جھوٹ کی پہچان کریں۔ پہچان کیا ہے کہ آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھیں کہ سری کرشن جی کا پیشاب کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ جب آپ ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو ان کا طریقہ اپناتے ہوں گے، آپ ان کا طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ آپ ان کا پیشاب کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو اس بھائی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہوگا ہی نہیں سرکشت۔ اگر وہ جھوٹ گڑھ کر بتائے گا اپنے پیٹ سے تو وہ ایشوری رچنا کے خلاف اچھائی پر نہیں ہوگا، اور اگر وہ صحیح ایشوری رچنا پر ہوگا تو اسلام سے چرایا ہوا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ تو بھئی جو جس پیغمبر کو مانتا ہے، جس اوتار کو مانتا ہے، وہ اس کا طریقہ اپناتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ محمد صاحب کا طریقہ کیا تھا پیشاب کرنے کا، کہ بھئی پیشاب جب کرو تو بیٹھ کے کرو، کھڑے ہو کے مت کرو جانوروں کی طرح، اور پیشاب اپوتر ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، تمہارے کپڑوں پر یا بدن پر یا شریر پر تو اس کی چھینٹ نہ آئے، اس لیے بیٹھ کر کرو، اور پیشاب کی دھار پتھریلی جگہ پر نہ جائیں، یعنی پتھر پر نہ جائیں جو پیشاب کی دھار واپس لوٹ کے آئیں، بلکہ ملائم جگہ پر جائے تاکہ دھار لوٹ کے نہ آئے۔ اور جب پیشاب کر چکو تو مٹی کا ڈھلا سوکھا یا اینٹ کا ڈھلا سوکھا جو پیشاب کو سکھا لے، لاسٹ میں پیشاب کی جگہ پر لگاؤ اور پیشاب کو سکھا لو، تاکہ پیشاب کا جو قطرہ ہے وہ تمہارے کپڑوں پہ یا شریر پر نہ گرے۔ تو ایشور پاک ہے اور وہ پاک انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ اسی پرکار سے ماں کے پیٹ سے لے کر اور موت تک جتنے بھی انسان کے جیون جینے کے طریقے ہیں وہ سب قرآن مجید میں اللہ نے فرمائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کر کے دکھائے ہیں ایشوریہ رچنا کے آدھار پر۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب جب تک دنیا رہے گی اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جب سارے دھرموں میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ جب ساری کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی، بگاڑ پیدا ہو چکا، تب قرآن مجید کو بھیجا گیا ہے۔ آج کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ بھئی قرآن سچی کتاب ہے اور محمد صاحب آخری پیغمبر ہے؟ تو میں نے آپ کو ثبوت دیا ابھی کہ کسی کی زندگی سرکشت نہیں ہے، اور قرآن مجید ایک دنیا میں ایک یونیک الگ ہٹ کے کتاب ہے جس میں 1500 برس ہو چکے ہیں، کوئی ایک بندی میں بھی ملاوٹ نہیں ہوئی، ایک بندی کا بھی فرق نہیں آیا۔ آپ ایک قرآن اٹھاؤ، عربی بھاشا میں کہہ رہا ہوں میں، ٹرانسلیشن ہندی میں تو ترجمے الگ الگ ہیں، لیکن عربی بھاشا میں ایک قرآن اٹھاؤ دنیا کے اس کونے پہ سے اور ایک قرآن اٹھاؤ دنیا کے اس کونے پہ سے، آپ دونوں کو چیک کریں، آپ اس میں ایک بندی کا بھی ایک نقطے کا بھی فرق نہیں پائیں گے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی اور دھرموں کی کتاب ہیں ان سب میں آپ کو فرق ملے گا، اور کسی بھی پیغمبر کی زندگی آپ کو سرکشت نہیں ملے گی، اور یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کون پیغمبر ہے اور کون پیغمبر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ کما بیش 1,24,000، حدیث میں آتا ہے کما بیش 1,24,000 پیغمبر اس دھرتی پر آ چکے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، انسانوں کو ان کے جیون کا مقصد سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ زندگی امتحان ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر اس مالک کو راضی کرو، اور اصل جیون موت کے بعد ہے، موت کے بعد اچھائی کا انجام اچھا ہے اور برائی کا انجام برا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان اپنا کر ایک بہترین اور اچھا انسان بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، آپ چاہیں جھوٹ مذاق میں بولیں، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے بھائی، ہیں، چاہے آپ مذاق میں بولیں، چاہے آپ جھوٹ کو چمکدار کر دیں، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، برا تو برا ہی ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم دیکھیں کہ سری کرشن جی اگر وہ پیغمبر تھے، اگر آپ ان کے کرم اپنانا چاہتے ہیں تو ان کے کرم دیکھیں آپ کیسے تھے، بھائی مکھن چراتے تھے۔ اب چوری کرنا تو غلط ہے نا بھائی۔ 16,108 ان کی جو ہے بیویاں تھیں، ایک پتنی تھی، باقی سب رکھیل تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عورت رکھی اس کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی، تب رکھی، اور کمزور بیواؤں سے، جو بچے اناتھ تھے، کمزور بیوہ تھیں عورتیں، ان سے شادی کی تاکہ ان کو سہارا مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، چوری کرنا، عیاشی کرنا، یہ کوئی جیون میں اتارنے کے لائق کرم ہیں؟ اگر آپ ان کرموں کو جیون میں اتارو گے تو دنیا میں کتنی پٹائی ہوگی آپ کی۔ صحیح دھرم وہ ہے جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہو اور جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہو، جس کو جیون میں دھارن کر کے امن شانتی حاصل کیا جائے۔ یہ صحیح دھرم ہیں
اور باقی اس کے علاوہ سب ادھرم ہیں، اور یہ دھرم صرف اسلام ہیں۔ آپ اسلام کا گیان حاصل کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ اسلام کو بہت آسان زبان میں سمجھایا گیا ہے۔ اسلام میں 4 شادی کیوں ہوتی ہیں، ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ جا کر ویڈیو دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں۔ تو سنسار کے سچے مالک نے انسان کو سب سے بڑھیا جیو بنایا ہے، اور اس کو دنیا میں باہر سے جو ہے جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے، سچ اور جھوٹ کا، اچھائی اور برائی کا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں انسانوں کی ہی عدالت اور پولیس، کورٹ کچہری، قانون ہیں، کسی اور جیو کے نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ انسانوں میں دیکھو گے کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے تو وہ غریب اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے آزمانے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں طاقتور ہے، امیر ہے، طاقتور ہے تو وہ امیر اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جائے۔ تو آپ نے کبھی کتوں کی، بلی کی، ہاتھی کی، اونٹ کی عدالت کبھی دیکھی ہے؟ تھانے کبھی دیکھیں؟ کورٹ کچہری کبھی دیکھی ہے؟ حالانکہ یہ بھی جیو ہیں اور ہم بھی جیو ہیں۔ جیسے ان کے اندر، جیسے ہاتھی کے اندر، اونٹ کے اندر، بلی کے اندر، کتے کے اندر خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسی ہمارے اندر بھی خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، تو ہم بھی ایک جیو ہیں۔ لیکن ہم سب سے بڑھیا جیو ہیں۔ ہم دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے لیے اصل جیون موت کے بعد ہے، اور ہم انسان ہی اس دھرتی پر کپڑے پہنتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ہاتھی کو قمیض پہنتے ہوئے، اونٹ کو پینٹ پہنتے ہوئے؟ اور بھئی اس ٹاپک پر اور بھی ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں جس میں دلیل کے حوالے سے دلیل دے کر ہم نے ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو۔